قال رسول اللہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد۔ آج کی گفتگو بہار الانوار سے متعلق ہے۔ جوامع ثانوی حدیث آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں کتب اربع کے بارے میں بتایا گیا تھا، جو جوامع اولیہ حدیث جس کا نام دیا گیا تھا، یعنی ابتدائی دور کے، جس میں یہ چار اہم ترین کتابیں لکھی گئی تھیں، جن میں پہلا نام تھا اصول کافی، دوسرے من لا یحضرہ الفقیہ، اور تیسرے تہذیب، اور چوتھے استبصار۔ یہ جو چار کتابیں کتب اربع کے نام سے مشہور ہوئی، اسے جوامع اولیہ حدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اور چار کتابیں لکھی گئیں۔ یہ جو چار کتابیں بعد میں لکھی گئیں، اسے جوامع ثانویہ کہتے ہیں، یعنی دوسرے دور میں، دوسرے مرحلے میں لکھی جانے والی کتابیں۔ کتب اربع کے لکھے جانے کے 5 صدی بعد چار کتابیں لکھی گئیں، جن میں سے الوافی، بہار الانوار، وسائل الشیعہ اور مستدرک الوسائل۔ یہ چار کتابیں، الوافی، بہار الانوار، وسائل الشیعہ اور مستدرک الوسائل، جو جوامع ثانویہ کے نام سے شہرت پائی ہیں۔ ان چار کتابوں میں سب سے اہم کتاب بہار الانوار ہے۔ بہار الانوار کا نام جو ہے الجامعۃ لدرر الاخبار الائمۃ الاطہار علیہم السلام ہے۔ علامہ مجلسی، 2 مجلسی گزرے ہیں اور دونوں باپ بیٹے ہیں، یعنی پہلے مجلسی اور دوسرے مجلسی۔ پہلے مجلسی کو تقی مجلسی کہا جاتا ہے اور دوسرے مجلسی کو باقر مجلسی کہا جاتا ہے۔ محمد باقر بن محمد تقی مجلسی۔ بہار الانوار کے جو مصنف ہیں وہ بیٹے ہیں، جن کا نام یہ ہے کہ علامہ محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، جو 1034 ہجری میں پیدا ہو کر 1111 ہجری قمری میں رحلت پائی۔ صفوی دور کے عظیم شیعہ عالم ہیں، جنہوں نے 79 کتابیں لکھی ہیں، 89 کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی بعض کتابیں یہ ہیں: حق الیقین، حلیۃ المتقین، حیات القلوب، جلاء العیون، زاد المعاد، مرعۃ العقول، ملاذ الاخبار اور بہار الانوار، جو ان کی ایک عظیم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، لیکن یہ مشہور کتابیں ہیں جس کا ذکر یہاں ہم نے کیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی علامہ مجلسی بہت ساری کتابیں ہیں۔ یہ کتاب یعنی بہار الانوار انہی کتب میں سے ایک کتاب ہے، جو دور حاضر میں اس وقت تقریباً 120 جلدوں میں 110 جلدیں موجود ہیں۔
اس کے علاوہ 10 جلدیں جو ہیں وہ رکھی ہیں. جو ان کی ایک عظیم کتاب ہے، یہ کتاب شیعہ علوم کا ایک بہت بڑا دائرۃ المعارف ہے. کتب اربع کے مؤلفین نے اپنی زیادہ تر توجہ فقہی روایات کے جمع کرنے پر دی ہے، لیکن بہار الانوار میں ہر قسم کی روایات کو جمع کیا گیا ہے. مختلف موضوعات پر مشتمل روایات کو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے، یعنی محمد باقر مجلسی نے نقل کیا ہے بہار الانوار میں. چونکہ علامہ مجلسی کے پاس نفیس خطی نسخے تھے، لہذا بڑی احتیاط اور کافی دقت سے احادیث نقل کی ہیں. ان کی یہ کتاب کتب روائی کی ایک اہم ترین اور دقیق ترین کتاب شمار کی جاتی ہے. حضرت آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے کشف الاسرار میں کہتے ہیں کہ بہار الانوار میں 400 کتابیں اور رسالے پائے جاتے ہیں. گویا ایک کتاب خانہ ہے جس میں کتابیں جمع کر دی گئی. روائی کتابوں کے ضائع ہو جانے کے خوف سے علامہ مجلسی نے تمام روایتوں کو اس کتاب میں جمع کر دی ہے. آیت اللہ حسن زادہ آمولی کہتے تھے کہ علامہ مجلسی کی کتابیں جیسے کرامت اور معجزہ لگتی ہیں. علامہ مجلسی کی روش، انہوں نے ہر باب کی ابتدا میں قرآن مجید کی ان آیتوں کو جو اس باب سے مربوط تھیں نقل کی، اور پھر ان آیات کی شرح و تفسیر بیان کی ہے، اور اس باب سے متعلق بے شمار روایتیں پیش کی ہیں، اور کبھی روایات کو توڑ مڑوڑ کر پیش نہیں کرتے بلکہ ہر روایت کو اس کی پوری سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں، پھر مشکل روایات کو توضیح دینے لگتے ہیں، اعتراضات کو لکھ کر اس کا جواب دیتے ہیں. مثال کے طور پر چاپ کمپانی کی 8ویں جلد قدیم کے صفحے 105 سے 136 تک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے کی شرح بیان کی ہے، اور صفحے 161 پر اسی جلد میں خطبہ شقشقیہ کی مفصل تفسیر بیان کی. وہ روایات جو تحریف ہو گئیں یا جھوٹی ہیں یا اس میں کوئی کمی یا بیشی ہو گئی ہے تو بڑے اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں. یہ علامہ مجلسی کی خاص روش ہے جو بڑی دقت کے ساتھ انہوں نے روایات کو نقل کیا ہے. روایات کے سمجھنے میں علامہ مجلسی کی باریک بینی. علامہ مجلسی کو اہل بیت علیہم السلام کی روایات سے حد درجہ انس و علاقہ کی بنا پر روایات کے فہم معنی پر بڑا تبحر حاصل ہے، اور ان کا اس فن میں ایک خاص مقام ہے. علامہ مجلسی ایک غیر معمولی ذہن کے اور ایک غیر معمولی صلاحیت کے مالک تھے، جس کا عام انسانوں میں شمار کیا جانا یا عام انسانوں میں پیدا ہو جانا ایسی عظیم شخصیت کا گویا نایاب شخصیات میں آپ کا شمار ہے. مثال کے طور پر اکثر بڑے بڑے فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نماز میت میں صف آخر کو صف اول سے زیادہ ثواب ہے، چونکہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ خیر الصفوف فی الجنائز المؤخر. لیکن علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی 81 جلد کے صفحے 388 پر فرماتے ہیں کہ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اگر چند میتیں نماز پڑھانے کے لیے لائی جائیں تو مردوں کی جو بہترین صف آخری صف ہے، یعنی جو جنائز رکھے جا رہے ہیں کئی میتیں اگر ہیں تو ان میں جو آخری صف ہے وہ بہترین صف ہے جو امام جماعت کے سامنے ہوتی ہے. اس سے مراد نماز گزاروں کی صف نہیں ہے بلکہ خود جنائز کی صف ہے. تو یہ دقت سے کام لینا اور روایت فہمی جو ہے وہ علامہ مجلسی کا وہ صلاحیت ہے ان کی اپنی ذاتی جو نایاب ہوتی ہے.
یعنی ہر انسان میں ایسی صلاحیت نہیں پائی جاتی، حتیٰ محدثین میں ایسی شخصیت کا پیدا ہو جانا بہت ہی نایاب مانا جاتا ہے۔ آپ کی نظیر سابق علماء میں بھی کم ملتی ہیں، اور آپ کے بعد آپ کی جیسی شخصیت آج تک پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح 52 جلد کے صفحے 94 پر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو جو خورشید پس ابر کی تشبیہ دی گئی ہے، اس کی متعدد وجہ تشبیہ بیان کی گئی ہیں۔ اس طرح کی کافی دقتیں جو ہے وہ بحار الانوار میں بڑی مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ بحار الانوار کے لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ جب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ روایات مختلف کتابوں میں منتشر ہیں، بکھری ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے طالبان علم روایات کی طرف کم توجہ دے رہے ہیں، تو انہوں نے یہ ٹھان لی کہ 10 روایی کتابوں کی فہرست مرتب کر دی جائے، یعنی حسب ذیل کتابوں کی۔ ایک الاحتجاج طبرسی، دوسرے الامالی، تیسرے الخصال، چوتھے عیون الاخبار الرضا علیہ السلام، پانچویں علل الشرائع، چھٹے معانی الاخبار، ساتویں التوحید صدوق، آٹھویں قرب الاسناد ہمیری، اور 9ویں المجالس شیخ توسی، 10ویں تفسیر قمی۔ اس فہرست کو لکھنے کے بعد یہ فہرست اس وقت بحار الانوار کی جلد 106 میں موجود ہے۔ دیکھا آپ نے کہ اس کتاب سے ان کا مقصد پورا نہیں ہوا، اور لوگ اب بھی روایات کی طرف کم توجہ دے رہے ہیں۔ علوم عقلی علوم نقلی سے زیادہ رائج ہیں، جبکہ وہ خود ایک مدت تک فلسفہ پڑھتے رہے، لیکن اس کو بالائے طاق رکھ کر اہل بیت علیہم السلام کے علوم و معارف اور ان کی احادیث کو لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ یہاں اس نکتے کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ علامہ مجلسی کا ہدف تمام روایات کو جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اکثر روایات کو اس کتاب میں جمع کر دیں اور دیگر تمام روایات کو ایک اور کتاب مستدرک البحار میں جمع کریں، لیکن افسوس کہ موت نے مہلت نہ دی۔ بحار الانوار کی روایتیں صحیح ہیں یا ضعیف؟ یہ بات بھی واضح ہے کہ بحار الانوار میں بھی ہر کتاب کی طرح صحیح اور ضعیف دونوں روایات پر مشتمل ہے، لیکن علامہ مجلسی نے جو کچھ لکھا اسے صحیح سمجھتے تھے، اور جسے صحیح نہیں سمجھتے اسے نقل نہیں کرتے تھے، یا نقل کرتے تو کہہ دیتے کہ یہ ضعیف ہے۔ اس طرح بحار الانوار اور کتب اربعہ میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ ان کتابوں میں بھی صحیح اور ضعیف دونوں روایتیں پائی جاتی ہیں۔ بس یہ کہ اس کے مؤلفین چاہتے تھے کہ صرف صحیح روایتیں ہی نقل کریں، بالکل بحار الانوار کی طرح۔ چند روایات کے ضعیف ہونے سے کسی کتاب کی اہمیت نہیں گھٹتی۔ اصل کام روایات کا سمجھنا ہے، نہ یہ کہ بغیر غور و فکر کیے رد کر دینا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ نے 10 سال تک بحار الانوار کا درس دیا، اور اس مدت میں ہر روایات کی بہترین انداز میں توجیہ کی، جس کے معنی قرآن و حدیث کے عین مطابق تھے۔ مصنف نے مقدمۃ المعجم المفہرس لالفاظ احادیث بحار الانوار کے صفحے 81 پر 33 شواہد پیش کیے ہیں کہ علامہ مجلسی نے ان روایات کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے تھے، نقل نہیں کیا ہے۔ یعنی ہمارے استاد آیت اللہ احمد عابدی حفظہ اللہ نے المعجم المفہرس لالفاظ احادیث بحار الانوار کے صفحے 81 پر 33 شواہد یہ پیش کیے ہیں کہ علامہ مجلسی پر جو ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ
انہوں نے ہر قسم کی روایات کو جمع کر لیا، اور بعد کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ جو ہے تحقیق کریں، اور تحقیق کی ذمہ داری آنے والی نسل کے انہوں نے حوالے کی ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس پر استاد نے 33 شواہد نقل کیے ہیں جو اس بات کی پر دلالت کرتی ہیں کہ نہیں، ہر کتاب روائی کی طرح علامہ مجلسی بھی جسے صحیح سمجھتے تھے اسی کو نقل کیا ہے، اور جسے صحیح نہیں سمجھتے تھے اسے نقل نہیں کیا ہے۔ اس پر انہوں نے شواہد پیش کیے ہیں کہ علامہ مجلسی نے ان روایات کو جو قابل اعتماد نہیں تھے نقل نہیں کیا ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی اہم گفتگو تھی جو بہار الانوار کے بارے میں ذکر کرنا ضروری تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔